صبح کے ٹھیک 10 بجے کا وقت تھا۔ فراز علی سبزی کے ٹھیلے کے ساتھ محلے کی گلیوں میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی، مگر ایک سادگی اور ایمانداری کی روشنی بھی جھلک رہی تھی۔ اچانک ایک آواز اٹھی، او بھائی ذرا رکنا، کچھ سبزی لینی ہے۔ فراز علی رکا تو دیکھا سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، ہاتھ میں موبائل اور چہرے پر تکبر تھا۔ اس نے ٹماٹر اٹھا کر دبایا، الٹا پلٹا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، کتنے کی کلو ہیں؟ فراز علی نے نرمی سے جواب دیا، 50 روپے کلو صاحب، بالکل تازہ ہیں۔ عاطف نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے 2 کلو دے دو، 100 روپے دے دوں گا۔ فراز علی سبزی تولنے لگا، مگر اسی لمحے عاطف نے کہا، نہیں نہیں، 100 روپے زیادہ ہیں، 60 میں دے دو، 2 کلو کے 60 روپے میں۔ فراز علی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، صاحب ابھی تو آپ نے 100 کہا تھا، اب 60 کہہ رہے ہیں؟ یہ تو 50 روپے کلو ہی دوں گا۔ عاطف نے زور سے کہہ کر لگا اور بولا، تو خود کو سمجھتا کیا ہے؟ زیادہ دماغ مت چلا، تیرے یہ ٹماٹر 20 روپے کے بھی نہیں، 50 کی بات کر رہا ہے۔ فراز علی نے دھیرے سے کہا، صاحب یہ سبزی میں پیسے دے کر لایا ہوں، 50 روپے کلو کے ہی ہیں، اسے کم میں نہیں دے سکتا، مجھے اپنی محنت کا حق چاہیے، بھیک نہیں۔ عاطف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، بھیک؟ میرے پیسوں کو بھیک کہتا ہے تو؟ اور وہ زور سے چلایا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے زبان چلانے کی؟ اتنا کہہ کر اس نے ٹھیلے کو زور سے دھکا دیا، ٹماٹر سڑک پر بکھر گئے، کچھ نالے کی طرف بہہ گئے۔ فراز علی کانپنے لگا، اس نے کچھ نہ کہا، بس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر لرزتے ہاتھوں سے ٹماٹر اٹھانے لگا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لبوں پر بس اتنا نکلا، یا اللہ میں نے کون سا گناہ کیا کہ یہ سزا دے دی؟ عاطف پھر بھی باز نہ آیا، ایک ٹماٹر اٹھا کر زور سے فراز علی کی طرف پھینکا، ٹماٹر اس کے کپڑوں پر لگا، رس پھیل گیا، پھر اس نے پاس رکھا لوٹا زمین پر دے مارا، وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ لوگ تماشا دیکھنے لگے مگر کوئی مدد کو آگے نہ آیا۔ ایسے میں بھیڑ کو چیرتی ہوئی ایک نازک مگر مضبوط آواز اٹھی، بس کرو۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ ایک لڑکی آگے بڑھ رہی تھی، آئزہ۔ وہ غصے سے بولی، کیا یہی انسانیت رہ گئی ہے؟ ایک بے سہارا آدمی کو سب کے سامنے ذلیل کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ عاطف نے طنزیہ لہجے میں کہا، او پاگل لڑکی، بیچ میں مت آ، یہ لوگ ترس کے قابل نہیں ہوتے، تو سمجھتی ہے کوئی کارنامہ کر لیے نے بچا کر؟ آئزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر تو واقعی اپنے باپ کا بیٹا ہے تو اپنے برابر کے سے لڑ، غریب اور مجبور پر ہاتھ اٹھانا بہادری نہیں بزدلی ہے۔ فراز علی نے آئزہ کو روکنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سب کچھ کہہ رہے تھے۔ آئزہ نے پرس سے کچھ نوٹ نکالے اور ٹھیلے پر رکھ دیے، بابا یہ لیجئے، آپ کی سبزی کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ فراز علی نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹی میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں، کوئی بات نہیں، جب نصیب میں دھکے لکھی ہوں تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ عاطف جاتے جاتے بولا، دنیا پیسوں سے چلتی ہے بوڑھے، تیرے جیسے لوگ ہمیشہ پیسوں کے نیچے ہی دبے رہیں گے۔ فراز علی نے سر جھکا لیا، لبوں پر لرزتی آواز نکلی، بیٹا یہ تو نہیں تیرے پیسوں کا نشہ بول رہا ہے، مگر یاد رکھنا نشہ چاہے شراب کا ہو یا دولت کا، ایک دن اتر ہی جاتا ہے۔ تیرے جیسے لوگ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے سے ڈرتے ہیں۔ ماحول سناٹے جیسا ہو گیا، مگر آئزہ کی نظر جیسے فراز علی کے چہرے پر اٹک گئی۔ وہ چونک کر بولی، بابا آپ عام سبزی والے نہیں لگتے، آپ کی آنکھیں صاف کہہ رہی ہیں کہ آپ کوئی راز چھپا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے میں آپ کو کہیں دیکھ چکی ہوں۔ فراز علی نے دھیرے سے کہا، بیٹی تو سننا چاہتی ہے نا تو سن، یہ کہانی میرے اپنے خون کی ہے، جنہوں نے رشتہ بلا دیا اور مجھے سڑک پر لا کھڑا کیا۔ کبھی اس شہر میں میرا نام ہوا کرتا تھا، میں فراز علی انڈسٹریز کا مالک، ایک بڑی کمپنی، ہزاروں ملازمین، کروڑوں کا کاروبار، میرے پاس بنگلہ تھا، گاڑی تھی، سب کچھ تھا، مگر جب لالچ گھر میں داخل ہو جائے تو وہ گھر نہیں جال بن جاتا ہے۔ فراز علی کی آواز بھر گئی، اس نے گہری سانس لی اور بولا، بیٹی میری بیوی کے لیے محبت کا مطلب صرف پیسہ رہ گیا تھا، اسے دکھاوے کا بہت شوق تھا۔ وہ روز کہتی، فراز علی محلے کی عورتیں زیور پہنتی ہیں، میں کیوں نہ پہنوں؟ ہمارے پاس پیسوں کی کیا کمی ہے؟ لوگ کہیں گے اتنے امیر ہو کر بیوی کو کچھ دلایا ہی نہیں۔ میرا بیٹا کہتا، پاپا میرے دوست ہنستے ہیں کہ میرے پاس پرانی گاڑی ہے، کروڑوں کا بزنس ہے آپ کا، اور مجھے کھٹارا گاڑی دی ہے، میری کیا عزت رہے گی؟ اور میری بیٹی وہ کہتی، پاپا مجھے برانڈڈ کپڑے چاہیے، اگر میں سادہ پہنوں گی تو لوگ مجھ پر ہنسیں گے کہ کروڑ پتی کی بیٹی کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہر بار انہیں سمجھاتا کہ دولت درختوں پر نہیں اگتی، یہ کمپنی خون پسینے سے بنائی جاتی ہے، اگر ایسے خرچ کرتے رہو تو ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہمیں مضبوطی سے کھڑا رہنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں محفوظ رہیں۔ ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، ہمیں مزید دکھاوے کی کیا ضرورت؟ مگر کسی نے میری بات نہ مانی، الٹا سب نے تانے دیے، کہا
آپ ہم سے محبت ہی نہیں کرتے، کمپنی سے کرتے ہیں۔ آپ بہت کنجوس ہیں، آپ کو صرف پیسوں سے پیار ہے، آپ ہمیں عیش کی زندگی نہیں دیتے۔ اس دن مجھے لگا میں اپنے ہی گھر میں اکیلا ہوں۔ فراز علی کی آواز نم ہو گئی۔ بھیڑ میں سے کسی نے دھیرے سے کہا، سچ ہے، لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ عائزہ نے پوچھا، پھر بابا آپ نے کیا کیا؟ فراز علی نے آنکھیں بند کر لی، جیسے یادیں بہت بھاری ہوں۔ میں نے سوچا وقت کے ساتھ سب بدل جائیں گے۔ میں نے سمجھانا چھوڑ دیا، مگر ان کی خواہشیں بڑھتی ہی گئیں۔ میں سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر دل کے اندر لگتا تھا کہ سب میری محنت کو کھا رہے ہیں۔ ایک دن غصے میں بولا، تم لوگ میری کمائی کو پانی کی طرح بہا رہے ہو۔ یہ کمپنی صرف عیش کے لیے نہیں، ہزاروں ملازمین کا رزق ہے اس میں۔ اگر اسے کچھ ہوا تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ میری بیوی نے تیکھے لہجے میں کہا، آپ کو تو بس کمپنی کی فکر ہے۔ اگر اتنی محبت کمپنی سے ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ بہاڑ میں جائے آپ کی کمپنی، مجھے صرف پیسہ چاہیے۔ میرے بیٹے نے کہا، پاپا آپ کی سوچ پرانی ہے، زمانہ بدل گیا۔ اور بیٹی ہنس کر بولی، اگر آپ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے تو کروڑ پتی گھرانے کا کیا فائدہ؟ اس دن میرا دل ٹوٹ گیا۔ سوچا یہ میرے اپنے ہیں اور یہ سب کہہ رہے ہیں، مگر اصل بات یہ نہیں تھی کہ میں نے خرچ سے روکا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ زیادہ دولت پا کر اپنی اوقات بھول گئے تھے۔ بیٹی، جس نے کبھی تنگ دستی دیکھی ہو وہی جانتا ہے پیسے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ 1 روپیہ نہ ہو تو کوئی تمہیں ایک سکہ بھی نہیں دیتا۔ میں انہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پائے۔ میں نے صبر کیا، مگر وہ چلاک ہو گئے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے میرے خلاف سازشیں بنانا شروع کر دی اور میں اپنے ہی خاندان کی چلاکی نہ سمجھ سکا۔ فراز علی خاموش ہو گیا، نظر نیچے گرا دی۔ زمین پر بکھری سبزیاں جیسے اس کی زندگی کی بکھری کہانی بیان کر رہی تھی۔ بیٹی، یہ ٹماٹر ان کی کوئی حیثیت نہیں، مگر دیکھ قسمت کا کھیل، آج میں انہیں بیچ رہا ہوں اور 50 روپے کے لیے جھک رہا ہوں۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بابا، آپ نے بتایا وہ لالچی تھے، مگر اصل دھوکہ کیسے ہوا؟ فراز علی نے گہری سانس لی۔ اصل کھیل تب شروع ہوا جب میرے اپنوں نے میٹھا لہجہ اپنایا۔ وہی لوگ جو روز میری محنت کا مذاق اڑاتے اچانک بدل گئے۔ میری بیوی کہنے لگی، اب ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ آپ ٹھیک کہتے تھے، ہمیں فضول خرچی چھوڑ دینی چاہیے۔ بیٹا روز صبح آ کر میرے پاس بیٹھتا، باتیں کرتا اور کہتا، پاپا ہمیں معاف کر دو، ہم نے آپ کو نہیں سمجھا۔ اور بیٹی آ کر کہتی، پاپا آپ دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہیں۔ اس وقت مجھے لگا شاید میرا خاندان بدل گیا۔ میرے دل میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر بیٹی وہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ میرا بھروسہ جیت لیا اور ایک دن تینوں میرے پاس آئے، بہت پیار سے بولے، پاپا کمپنی کو نئی بلندی پر لے جانا ہے، کچھ قانونی کاغذات پر آپ کے دستخط چاہیے، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ میں نے پوچھا، کیسے کاغذات؟ بیوی ہنستے ہوئے بولی، چھوٹی موٹی بات ہے، فکر نہ کرو۔ بیٹے نے کہا، پاپا اب آپ کی عمر ہو چکی ہے، اب ہمیں کام سنبھالنے دیجیے، بس آپ سائن کر دیجیے۔ میں پگھل گیا، سوچا اپنے ہی بچے ہیں، کمپنی کے لیے اگر دستخط چاہیے تو کر دیتا ہوں۔ میں نے بنا پڑھے سائن کر دیے۔ بیٹی، مجھے کیا خبر تھی کہ وہی کاغذ میری موت کا پروانہ بن جائیں گے۔ وہ پراپرٹی ٹرانسفر کے پیپر تھے۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ان کے نام ہو گیا، بنگلہ، اکاؤنٹس، گاڑیاں، بینک بیلنس، اور وہ کمپنی جسے میں نے اپنی جان سے کھڑا کیا تھا، اپنی محنت سے کھڑا کیا تھا۔ فراز علی نے آنکھیں بند کر لی، ہونٹ لرزنے لگے۔ جب حقیقت سامنے آئی تو میں نے احتجاج کیا۔ بیوی کے سامنے کہا، یہ سب میرا ہے، میری محنت سے بنا ہے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اب یہ سب ہمارا ہے، تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ بیٹے نے چیخ کر کہا، پاپا اب ہمیں بھی کچھ کرنے دو، یا ہر جگہ اپنی ہی چلاؤ گے؟ اور بیٹی ہنستی رہی، پاپا اب ہم جیسے چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ فراز علی کے چہرے پر گہری خاموشی چھا گئی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے اپنے بچے یہ دن دکھائیں گے، مگر سچ یہی ہے کہ سب سے گہرا زخم ہمیشہ اپنے ہی دیتے ہیں۔ فراز علی نے خاموشی توڑی، لہجہ بھرا ہوا تھا۔ بیٹی، میں قانونی جنگ بھی نہ لڑ سکا۔ سوچا آخر سب کچھ تو انہی کو جانا ہے، آخر کار یہ میرے ہی بچے ہیں، مگر کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ مجھے ایسے سڑک پر لا کھڑا کریں گے۔ عائزہ نے مضبوط لہجے میں کہا، بابا آپ اکیلے تھے، تب ہار گئے، مگر اب میں ہوں آپ کے ساتھ، اور میرا ایک کزن ہے روہیل، وہ وکیل ہے، ہم آپ کا حق واپس لیں گے۔ فراز علی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ بیٹی، قانون، عدالت، یہ سب بڑے لوگوں کے کھیل ہے، میں تو اب بس ایک سبزی والا رہ گیا ہوں۔ عائزہ بولی، آپ وہی ہیں جنہوں نے برسوں پہلے میرے والد فاروق صاحب کی کمپنی کو برباد ہونے سے بچایا تھا۔ فراز علی چونک گئے۔ فاروق؟ تم فاروق کی بیٹی ہو؟ عائزہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ جی، آپ ہی تھے جنہوں نے تب ابو کی مدد کی تھی جب سب نے منہ موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ فراز صاحب کے احسان ہم کبھی نہیں بھلا سکتے، مگر آج آپ کو اس حال میں دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ فراز علی کے لب کپکپائے۔ بیٹی، نیکی کا بدلہ ہمیشہ نہیں ملتا، مگر شاید تیرا آنا اللہ کی طرف سے ایک وسیلہ ہے۔ عائزہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، بابا آپ پریشان نہ ہو،
میں روحیل سے بات کرتی ہوں، ہم آپ کا حق واپس لے کر رہیں گے۔ اس رات عائزہ نے ساری بات روحیل کو بتائی۔ روحیل نے وعدہ کیا کہ وہ کمپنی کے تمام ریکارڈ چیک کرے گا۔ چند دنوں بعد جب فائل اس کے ہاتھ آئی تو سچائی کھلنے لگی۔ روحیل نے کہا، عائزہ، کھیل بہت بڑا تھا مگر مکمل نہیں ہوا۔ فراز صاحب کے نام اب بھی 60% ماسٹر شیئر درج ہیں۔ قانونی طور پر وہی اصل مالک ہے۔ ان کے بچوں نے ٹرانسفر کرنے کی کوشش تو کی مگر قانون نے اسے روک دیا۔ اس سے کمپنی مکمل طور پر ان کے نام نہیں ہو سکی۔ عائزہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یعنی بابا اب بھی اصل مالک ہے؟ روحیل نے کہا، ہاں، مگر یہ سڑک پر کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں عدالت میں جانا ہوگا، میڈیا کو سچ دکھانا ہوگا۔ چند دن بعد عدالت میں کیس پیش ہوا۔ ایک طرف فراز علی عام کپڑوں میں مگر ارادوں کے فولاد جیسے مضبوط، اور دوسری طرف اس کی بیوی اور بچے قیمتی لباسوں میں مگر چہروں پر ڈر اور شرمندگی تھی۔ جج نے تمام ثبوت اور دستاویزات دیکھے۔ اس کے بعد فیصلہ سنایا۔ کمپنی کے اصل مالک اب بھی جناب فراز علی ہی ہیں۔ دھوکے سے کی گئی تمام منتقلیاں منسوخ کی جاتی ہیں۔ عدالت تالیوں سے گونج اٹھی۔ میڈیا کے کیمرے فلیش کرنے لگے۔ اگلے دن سرخیاں بنی۔ سبزی والا نکلا اربوں کا مالک، سچ کی تاریخی فتح۔ فیصلے کے بعد فراز علی نے اپنے بچوں کی جانب دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں کون سی کمی دی تھی؟ دولت، عزت، نام، سب کچھ تو تمہارے قدموں میں رکھا، پھر بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ یاد رکھو، بچے برے نہیں ہوتے مگر لالچ انہیں غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ ماں باپ برے نہیں ہوتے، ان کی عزت کرنا سب سے بڑا فرض ہے۔ بیٹے کا سر جھک گیا۔ بیٹی پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ عائزہ دروازے پر کھڑی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سکون۔ میڈیا کے مائک فراز علی کے سامنے تھے مگر اس نے بس اتنا کہا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور سب سے گہرا زخم ہمیشہ اپنے ہی دیتے ہیں۔ دولت کبھی ماں باپ کی عزت اور انسانیت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اس کے بعد عائزہ آگے بڑھی اور بولی، بابا، آج آپ نے سب کو دکھا دیا کہ سچ کبھی ہارتا نہیں۔ فراز علی نے آسمان کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں شکر گزاری کی چمک تھی۔ اللہ کا شکر ہے بیٹی، انصاف ابھی بھی زندہ ہے۔ کیمرے چمکنے لگے۔ تالیوں کی گونج میں عائزہ نے دھیرے سے کہا، آج میرے ابو کا قرض اتر گیا۔ فراز صاحب، آپ صرف ایک کہانی نہیں، ایک سبق ہے کہ انسان کا اصل سرمایہ اس کی نیت اور ایمانداری ہے، نہ کہ دولت۔ اور یوں وہ بزرگ جو کل سبزی کے ٹھیلے پر جھک کر آنسو بہا رہا تھا، آج سچائی کی جیت کا نشانہ بن کر کھڑا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔